الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتدرون من المفلس ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ قرآن حکیم کی ایک طویل آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اس کی تلاوت کی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم اور طویل حدیث ہے، اس کا متن ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ بنیادی طور پر حقوق العباد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے دین نے جو رہنمائی عطا فرمائی ہے، اس کا کچھ مختصر تذکرہ آج کے نشست میں کرنا مقصود ہے۔ اپنی جگہ موضوع بہت طویل ہے اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مختصر تذکرہ اس بنیادی رہنمائی کا جو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے بات آتی ہے وہ کرنا مقصود ہے۔ پہلے اس آیت کریمہ کا صرف ترجمہ اور اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس نقطے پر، اس موضوع پر آگے کلام ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 36۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حق کا بیان، اور اس کے بعد ایک طویل لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ آگے بڑا دلچسپ مقام ہے، پڑوسیوں کی 3 اقسام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ والجاری ذی القربہ، اور قریبی ایک مراد رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرو، والجار الجنوبی، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ جو کہ رشتہ دار نہیں بھلا سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی جو ساتھ ہو جائے اس پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرو، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھلا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری زیر ملکیت آ جائیں، مراد غلام اور کنیز ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بڑائی مارنے والے کو اور شیخی بکھیرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو تکبر میں مبتلا ہے، بڑائی میں مبتلا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور کئی مرتبہ یہی تکبر آڑے آتا ہے دوسروں کی حقوق ادا کرنے میں، اپنی ذات محور ہوتی ہے، اپنا ہی مفاد عزیز ہوتا ہے، اپنی ہی ذات تک بندہ محدود رہتا ہے، اور دوسرے کا حق پامال تو چھوٹی بات ہے، دوسرے کو قتل کر کے بھی اپنا مفاد مل جائے تو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اس آیت کا فقط ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حق کے بعد، شرک کی نفی کے بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، کئی اقسام کے پڑوسیوں کا، مسافروں کا، اور غلاموں اور کنیزوں کے حقوق کا ذکر کیا۔ آگے تفصیل ابھی آ جائے گی۔ آج ہماری مرعوبیت غیروں سے اس قدر ہے کہ سروس ٹو دا ہیومینٹی اور ہیومن رائٹس کے خوشنما نعروں کے تحت جب کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں تو ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جناب ویسٹرن سوسائٹیز میں کتنا بندوں کے حقوق کی بات کی جاتی اور کتنا وہاں بندوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ غلام ابن غلام والی جو ذہنیت ہماری بن چکی ہے، اس نے آج اس سطح پر لا کر ہمیں کھڑا کر دیا۔ آگے مجھے ذکر کرنا ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہیومینٹی از دا بیسٹ ریلیجن۔ عبدالستار ایدھی صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان کی تصویروں کے ساتھ بڑے بڑے بل بورڈز لگائے گئے۔ ان کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں عرض کر رہا میں، لیکن اس وقت یہ کہ ہیومینٹی از دا بیسٹ ریلیجن، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔
ارے انسانیت کی فکر ہونی چاہیے. یعنی جملہ اس میں کڑوا پن یہ ہے کہ خالق کو بھولتے ہو تو بھول جاؤ, مالک کو بھولتے ہو تو بھول جاؤ, اس کو فراموش کرتے ہو تو کر جاؤ, اصل شے انسان ہے. تو پھر انسان کو ہی خدا بنا لو معاذ اللہ, انسان ہی کی پوجا پاٹ ہو جائے, انسان ہی کے آئیڈلز بنا دیے جائیں, انسانوں کے بت بنا دیے جائیں, اور انہی کی پرورش, انہی کی معاف کیجئے گا سیوا کی جائے اور انہی کی پرستش کی جائے. یہ ہے خود انسانیت کی اپنی تذلیل کا معاملہ کہ وہ کہاں سے کہاں لے کر اپنے آپ کو کھڑا ہو گیا. بہرحال یہ تو ایک آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب حقوق العباد کے حوالے سے ایک اہم ترین حدیث ہے جو جامع ترمذی شریف میں بھی ہے اور احادیث کی دیگر کتب میں بھی, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کر رہے ہیں صحابہ کرام سے, اتدرون من المفلس, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کے رسول کا بڑا پیارا انداز ہے کہ اللہ کے رسول سوال کرتے تھے اور سوال کر کے سننے والے کی توجہ حاصل کی جاتی ہے اور اس کو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ سنجیدگی کی طرف وہ آ جائے, متوجہ ہو جائے, فوکسڈ ہو جائے. چنانچہ احادیث مبارکہ میں کئی سوالات اللہ کے رسول کے ہمیں ملتے ہیں اور صحابہ کرام نے جوابات دیے, پھر حضور نے کچھ وضاحت فرمائی, اور کئی سوالات صحابہ کرام کے ملتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے جوابات ملتے ہیں. چنانچہ مصر کے ایک عالم نے 2 کتابیں الگ الگ مرتب کی جو اردو میں بھی شائع ہوا ترجمہ ان کا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات اور صحابہ کرام کے جوابات, جیسے کہ اس حدیث میں ہمارے سامنے مثال آ رہی. اور دوسری کتاب کیا ہوگی؟ صحابہ کرام کے سوالات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات. اکثر وہ سوال و جوابات صحاح ستہ کی جو معروف 6 مشہور کتابیں ہیں حدیث مبارکہ کے حوالے سے, ان کا جو کمپائلیشن ہے اسی میں انہوں نے ان کو کمپائل کیا ہے. بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ انداز, یہ تعلیم کا انداز بھی ہے اور تربیت کا انداز بھی ہے کہ گفتگو میں سوال و جواب کا انداز اختیار کر کے سامعین یا مخاطبین یا ایڈریسی جو سننے والا ہے اس کی توجہ حاصل کر کے پھر اس کو بات سمجھائی جائے. اور یہی QA کا انداز, کوشچن آنسر کا انداز ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے. قرآن کریم سوالات بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے, کبھی جواب بھی دیتا ہے, اور کبھی جواب اتنا واضح ہوتا ہے کہ دینے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے؟ آگے انسان اپنے آپ سے پوچھے, دنیا کی کسی شے کے بارے میں آپ کے میرے اسمارٹ فون کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ صاحب کہیں سے خود بخود جو ہے وہ پلاسٹک کی باڈی آ گئی, خود بخود جو ہے وہ کہیں سے چپ بھی آ گئی, خود بخود جو ہے وہ کہیں سے بیٹری بھی آ گئی, خود بخود یہ ہنسی آ رہی نا آپ لوگوں کو, فوراً ہنسی آ جائے گی, دماغ خراب ہے بھائی, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کائنات خود بخود وجود میں آ جائے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس قدر خوبصورت ڈیزائن اور پرفیکشن اس کائنات کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے؟ بہرحال تو کبھی کبھی قرآن کریم سوال و جواب کا انداز اختیار کرتا ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سوال و جواب کا انداز اختیار کرتے ہیں, اور یہ تفہیم کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے, تدریس کے اعتبار سے, کبھی تربیت کے اعتبار سے, کبھی چیزوں کو ہیمر کرنے کے اعتبار سے, یاد دہانی کرانے کے اعتبار سے, یاد رکھوانے کے اعتبار سے بڑی اہم میتھڈالوجی ہے, بڑا اہم طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے. قرآن کریم نے بھی اس کو اختیار کیا ہے. آگے فرمائے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتدرون من المفلس, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے اپنے عام معروف جو فہم ہے اس کے مطابق کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں, ہم تو مفلس غریب اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم دینار نہ ہو. عام معروف فہم تو یہی ہے نا, ہمارا بھی یہی فہم ہے. تو قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے کا ایک دوسرا ہی زاویہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. عام آدمی کیا سمجھتا ہے؟ مفلس کون ہے, فقیر کون ہے, محتاج کون ہے؟ درہم نہیں, دینار نہیں, روپیہ نہیں, پیسہ نہیں, دولت نہیں. آئیے صاحب قرآن سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسے مفلس قرار دے رہے؟ فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ, میری امت کا مفلس تو وہ ہوگا کہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس صلاۃ یعنی نماز بھی ہے, اور سیام یعنی روزہ بھی ہے, اور زکوٰۃ وہ بھی ہے اعمال میں. اور دوسری حدیث میں ذکر آتا ہے کل جبال, پہاڑوں جتنا اجر, پہاڑوں جتنے اعمال, پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا وہ. تو عبادت گزارتے ہیں معروف مفہوم میں, عبادات کے ڈھیر ہیں اس کے پاس, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, دیگر اعمال نیکیاں عبادات بھی ہیں, لیکن
وَيَأْتِ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، آئے گا مگر اس حال میں کہ یہ سب عبادات کے ڈھیر تو لا رہے مگر شتم ہذا، کسی کو گالی دی ہوگی. اب آج تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور جو زیادہ پڑھ لکھ گئے وہ انگریزی میں گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ، استغفر اللہ. کبھی فیملی افیئرس میں کہیں کہیں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر انگریزی میں گالیاں دے رہے ہیں، انگریزی زیادہ پڑھ لی ان بچوں نے. وقت شتم ہذا، کیا کسی کو گالی دی ہوگی. وقذف ہذا، غیبت کی ہوگی یا بہتان لگایا ہوگا. دونوں ترجمے کیے گئے، ویسے بہتان کا ترجمہ ہے تو غیبت زیر مفہوم شامل کر لے. غیبت کی ہوگی، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہمارے لیے. بہتان لگایا ہوگا، ایک سے ایک بڑھ کر ہوتا ہے. اور اگر سیاست دانوں کی سطح پر آ جائیں تو ذرا ہائی لیول کے بہتان ہوں گے. ہمارے آپ کے عمومی معاملات میں آ جائیں، آفیسز کے اندر آ جائیں، آفس پالیٹکس کے اندر آ جائیں، چلتا ہے معاملہ. فرمایا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا. بائیں ہاتھ کا کھال ہے، ہاں کام ہے. 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کر بیچنا معروف بات ہے ہمارے معاشرے میں. کسی کی لیک آف انفارمیشن، اس کی معلومات کی کمی، مارکیٹ کے نارمز یا پریکٹسز کا اس کو پتہ نہیں، یا کمپٹیٹیو ریٹس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں، اور اس کی لیک آف انفارمیشن، کم علمی کا فائدہ اٹھا کر بے وقوف بنا کر مال کو لوٹ لینا عام سی بات ہے ہمارے یہاں. اور اب تو کہتے ہیں کہ 50 کروڑ سے کم کا اگر فراڈ ہے تو نیب میں نہیں جائے گا بھائی. یعنی اتنا تو شاید گنجائش نکال لی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح وراثت کا مال ہڑپ کر جانا. ابھی ایک کورٹ نے فیصلہ دیا 46 سال کے بعد، کتنے 46 سال کے بعد ایک بہن کو حق دیا جا رہا ہے کہ اس کے بھائیوں نے حق نہیں دیا تھا. اور کورٹ نے کہا بھی یہ جملہ تو صحیح کہا، وہ بھائیوں نے کہا جی بہن نے گفٹ کر دیا تھا. تو جج نے کہا کہ ہمیشہ بہن ہی کیوں گفٹ کرتی ہے؟ کبھی بھائیوں نے بھی گفٹ کیا ہے بہنوں کو؟ بہن کا ہی مارتے ہو حصہ، تم بیٹیوں کا ہی حصہ مارتے ہو. اور کچھ آگے بڑھ کر بھائی کا انتقال ہو جائے تو بھاوج کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، بھتیجوں اور بھتیجوں کی جائیداد بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، اور کسی کی بہن بھائیوں کی ہڑپ کر جاتے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے، قبضے کر جاتے ہیں. ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. مگر ابھی حدیث کا مطالعہ جاری ہے. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال اس نے ہڑپ کیا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا. عام سی بات ہو گئی. پہلا قتل جب ہوا تھا تو کووں نے چلانا شروع کر دیا تھا. ایک کوے نے دوسرے کوے کو دفن کر کے بتایا تھا نا قابیل کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، تو کوے چلائے تھے. آج بھی چلاتے ہیں. انسانیت کو احساس ہی نہیں، انسانوں کو احساس نہیں. بھائیوں کو مار دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیسے کے نشے میں آ کر فاسٹ ڈرائیونگ بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب گھر میں داخل ہوتا ہے ایک لڑکا تو بحریہ ٹاؤن میں ماں کو بھی مار دیتا ہے، بہن کو بھی مار دیتا ہے. رہی صحیح کسر وہ PUBG کے گیم سے پوری کر دی کہ بڑے بڑے ٹارگٹس آپ کو دیے گئے تو بہن کو بھی مار رہا ہے، بھائی کو بھی مار رہا ہے، ماں کو بھی مار رہا ہے. اور ہمارا خیال ہے کہ ہم نے بڑا اسمارٹ کر دیا اپنی جنریشن کو کہ ہم نے نئی نئی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں دے دی. ایٹ واٹ کاسٹ؟ جی بھائی کا قتل ہو رہا ہے، بہن کا قتل ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ذاتی جھگڑوں کے اندر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے. اب تو کرائے کے قاتل بھی مل جاتے ہیں. پھر سیاسی میدان کے اندر آ جائیں تو بڑے بڑے کیسز کے گواہی مر جاتے ہیں. اور کبھی ایک طویل لسٹ ہوتی ہے، ایک بھی آگے گواہی دینے کو تیار نہیں، اس کو خطرہ کہ مجھے مار دیا جائے گا. یہ تو ہمارے معاشرے کی عام سی باتیں ہو رہی نا، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا. وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا. یہ مار پیٹ کا معاملہ، ظلم و ستم کا معاملہ، زیادتی کا معاملہ عام سی باتیں ہیں. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. اب کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت لگے گی. دنیا میں تو چل رہا ہے، قتل بھی چل رہا ہے، چوری بھی چل رہی ہے، ڈاکہ بھی چل رہا ہے، کرپشن بھی چل رہی ہے، پوری قوم کو لوٹا جا رہا ہے، پوری قوم کا سودا کر لیا جاتا ہے، پوری قوم کو لوٹ لیا جاتا ہے. پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنی ٹیکٹکس اختیار کی جاتی. یہ عام سی نارمز ہیں ہمارے معاشرے میں. اور یہ بھی نکتہ جان لیں، رسول اللہ علیہ السلام کا دور مبارک ہے، قتال کا میدان سجا ہوا ہے، اور ایک شخص، میں شخص کہہ رہا ہوں اس کو، وہ اللہ کے رسول کی جماعت میں کھڑا ہے، قتال میں حصہ لے رہا ہے. رسول اللہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اللہ کے رسول بھی، سپہ سالار بھی ان کے ساتھ قتال میں شریک ہے. اور قتل کہہ رہا ہوں، شہید نہیں کہہ رہا، قتل ہو جاتا ہے.
تو صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ شہید ہو گیا. اللہ کے رسول فرماتے شہید نہیں ہوا, یہ قتل ہوا ہے, میں اس کو جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں. جہنم کی آگ میں؟ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ اس سے قتال کیا ہے, باطل کے خلاف, باطل والوں کے خلاف, آپ کی سرپرستی میں کیا ہے, اور آپ فرمانے کہ جہنم کی آگ میں. کہاں؟ غنیمت کا مال تھا جو مسلمانوں کی مشترکہ ایک پراپرٹی ہوتی, مجاہدین میں بھی تقسیم ہوتی ہے اور بیت المال میں بھی جاتی, وہاں سے مسلمانوں پر خرچ ہوگی. غنیمت کے مال میں سے اس نے ایک چادر چورا لی تھی, ایک چادر, سنگل پیس آف کلاتھ, ملینز آف ڈالرز نہیں, کروڑوں اربوں خربوں نہیں, جسٹ سنگل پیس آف کلاتھ, ایک چادر اس نے چورا لی تھی غنیمت کے مال میں سے. یہ جہنم کی آگ میں ہے. یہ ہے اس مال میں ڈاکے ڈالنا, اس مال میں چوری کرنا, اس مال میں کرپشن کرنا, اس مال میں اس مال میں سے ہڑپ کرنا جو امت کی مشترکہ پراپرٹی ہو, امت کا مشترکہ مال ہو. تو حکمرانوں کے اختیار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قوم کا مشترکہ مال ہوتا ہے. حساسیت دیکھیے آپ اس بات. ایک چادر چرائی ہے غنیمت کے مال میں سے, اور اللہ کے رسول فرماتے شہید نہیں ہوا, یہ جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث. اور یہاں کیا کچھ نہیں ہو جاتا, اور کتنے دھڑلے کے ساتھ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے آج میوزیکل چیئر تو ہم دیکھ رہے ہیں نا اس ملک کے اندر, نظارے تو دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سینہ تان کر اپنوں کے دفاع کے لیے لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سب ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول فرما رہے مفلس کون ہے میری اس امت کا, جو اس حال میں آ رہا ہے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہے, کسی کی غیبت کی یا بہتان کیا ہے, کسی کا مال اس نے ہڑپ کیا ہے, اور کسی کا خون بہایا ہے, کسی کو مارا پیٹا ہے. اب اللہ کی عدالت لگے گی. دنیا میں چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وکیل نہیں کرتے, جج خرید لیتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں باقاعدہ, ہمارے سیاستدانوں کے معروف جملے, ہم وکیل نہیں کرتے بھائی, ہم جج خرید لیتے ہیں. یہ ادھر چلے گا, ادھر اللہ نے آپشن دیا ہے تمہیں, جو چاہو سے کرو, اما شاکرا و اما کفورا, چاہو شکر گزار بنو چاہے ناشکرے بنو. لیکن اللہ کی عدالت میں جب پیش ہونا ہے تو وہ یوم الجزا ہے, وہ بدلے کا دن ہے. آج امتحان کا موقع ہے, زندگی امتحان ہے, جو چاہو سو کرو. فرعون نے بھی خدائی کے دعوے کر لی, مٹا تو اس کو بھی دیا, غرق تو اللہ نے اس کو بھی کر دیا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بالآخر سزا آخرت میں بڑی ہے اس کے لیے. آج بھی وہ جہنم کی آگ کی لپٹ اور اس کے شعلے برداشت کر رہے ہیں, بالآخر جہنم میں سزا ہے اس کی. وہ جو برزخ کے عذاب کا ذکر آتا ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کرنا چاہا. لیکن کل ہے اصل میں یوم الجزا کا معاملہ, جس کو قرآن کہتا ہے ذالک یوم التغابن, وہ ہے بدلے کا دن, وہ ہے ہار و جیت کے فیصلے کا دن. تو کل فیصلے جب ہوں گے تو نہ روپیہ ہوگا, نہ پیسہ, نہ درہم, نہ دینار, نہ پاؤنڈ اسٹرلنگ, نہ کوئی پلاسٹک منی ہوگی, نہ کوئی پیپر منی ہوگی, نہ کوئی آن لائن ٹرانزیکشنز ہو سکتی, نہ کسی کا فون آئے گا, نہ کسی کی دھمکی ادھر آئے گی. اللہ کے سامنے بندہ اکیلا کھڑا ہوگا, اور اب حقدار کھڑے ہوں گے. اللہ ظلم کیا تھا, اللہ ستم کیا تھا, اللہ مال ہڑپ کیا تھا, اللہ یہ زیادتی میرے ساتھ کی تھی. اللہ فرمائے گا ٹھیک, اس شخص یہ جو نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج اور دیگر عبادات کے ڈھیر لے کر آیا, اس کی نیکیاں لے کر, کیونکہ میڈیم آف ایکسچینج کل اعمال ہیں, بس کرنسی صرف اعمال کی چلے گی, روپیہ پیسہ نہیں. اس کی نیکیاں لو اور ان حقداروں میں بانٹنا شروع کر دو. نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور کم ہوتی رہیں گی, یہاں تک کہ ختم ہو جائیں گی. اور ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, اللہ میرا بھی حق باقی, میرے ساتھ بھی ظلم کیا تھا, مجھے بھی مارا تھا, مجھے بھی قتل کیا تھا. مقتول تو حدیث میں آتا ہے, مقتول اس کیفیت میں کھڑا کیا جائے گا, اس کے وجود سے خون بہ رہا ہوگا, اور سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ معاملہ چکائے گا قیامت کے دن, وہ ناحق قتل کا معاملہ ہوگا. مقتول کے وجود سے خون بہ رہا ہوگا, اللہ مجھے قتل کیا تھا, میرا حصہ دلوا, میرا معاملہ چکا دے, اللہ میرا بدلہ دلوا دے. بہرحال یہ بڑی بڑی عبادات و نیکیاں ان حقداروں کے حقوق کی ادائیگی ہی میں ختم. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ, اگر اس کی نیکیاں بھلائیاں ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ جو اس پر معاملہ آ رہا تھا وہ معاملہ چکا دیا جائے, أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ. کیا مطلب؟ یہ معاملہ تو چکانا ہے نا, ابھی یہ بدلہ تو دینا ہے. اس سارے بدلے چکانے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم, تو اب ان لوگوں کے جو حقدار ہیں ان کے گناہوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا.
فطرحت علیہ، اس سارا بوجھ اس پر ڈالا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ دنیا کیا ہے بھائی؟ ہاتھوں کا میل ہے، آج پیسہ ہے کل نہیں ہے، کل کے امیر آج کے غریب ہیں۔ ابھی حالات بگڑے تھے کچھ عرصے پہلے کووڈ-19 کی وجہ سے، اس کے بعد جو معاشی تباہی ہے، کتنے لوگوں کا معاملہ ہوا، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے ہو گئے، اور کچھ جگہ کل کے مفلس آج کے امیر ہو گئے۔ لیکن جب قبر میں ڈالیں گے دونوں کو تو کیا جائے گا؟ نہ غریب کی جھوپڑی جائے گی، نہ بادشاہ کا محل جائے گا۔ یہ تو آنی جانے والی شے ہے۔ یہاں کا افلاس نہیں ہے، یہاں کی غربت نہیں ہے۔ ارے غریب کو بھی موت آ جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی۔ کم سے کم دنیا کی جو ٹینشن تھی وہ تو ختم ہو جائے گی نا، بجلی کا بل دینا ہے، بچوں کی فیس بھرنی، پیسے ہی نہیں ہے ایشو، وہ ایک الگ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ظلم کے نظام کے خاتمے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے، یہ مستقل ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، بالآخر جب غریب قبر میں چلا گیا تو دنیا کی ٹینشن تو ختم ہو گئی، ادھر کا مسئلہ ہی نہیں، اصل تو ایشو آخرت کا ہے۔ اور کل یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ پیش آنا، اس اعتبار سے کوئی شک نہیں ہے ہمارے دین میں حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے۔ اس وقت اس اہمیت پر توجہ دلانا، اور ہاں اس حوالے سے 2-3 غلط فہمی ہیں ان کو دور کرنا مقصود ہے، نہ کہ ایک ایک معاملے کے حوالے سے حقوق کا بیان۔ ماں باپ کو اللہ کے دین نے کیا اہمیت دی ہے اور ان کے تعلق سے کیا رہنمائی عطا کی گئی، زوجین شوہر اور بیوی کے معاملات، اولاد کے حوالے سے گفتگو، رحمی رشتہ داروں کا معاملہ، پڑوسیوں کا معاملہ، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، اپنے ملازمین کے ساتھ اس سے سلوک کا معاملہ۔ پرانی بات ہے، جب میں یہاں کوئی 18-20 سال پہلے جمعہ پڑھایا کرتا تھا تو باہر وہ لوگ ہمارے ساتھی کے جو کسی کے گھر میں ڈرائیور ہے، کوئی کسی کے گھر میں کک ہے، خانسامہ ہے، کوئی کسی کے گھر میں چوکیدار ہے، پرچیاں دیتے تھے کہ سر وہ ہمارے صاحب لوگ جمعے میں آتے ہیں لیکن آخر میں آتے ہیں، تو ذرا بالکل آخر میں ہمارے حقوق پر بھی بات کیا کرے۔ بات صحیح ہے، یہ ملازمین ہیں، یہ غلام تو نہیں ہے، یہ جانور تو نہیں ہے نا، ان کو بھی جینے کا حق ہے کہ نہیں؟ چیک کر لیں ذرا بھائی۔ تو بہرحال یہ سب اپنی جگہ ہے، اس وقت ایک ایک حق پر تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں، مطلق یعنی مجموعی اعتبار سے ہمارے دین میں جو حقوق العباد کی اہمیت ہے اس پر توجہ دلانا مقصود۔ اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا میں نے فقط ترجمہ کیا ہے کہ ماں باپ کا ذکر بھی آتا ہے، رشتہ دار کا بھی آتا ہے، یتیم کا بھی آتا ہے، مسکین کا بھی آتا ہے، پڑوسی کا بھی آتا ہے، اور مسافر کا بھی آتا ہے، غلام کا بھی آتا ہے، دیگر حقوق کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں تفسیرات ہیں، وہ تو گاہے بگاہے موضوعات بیان ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، لیکن مطلق اس حقوق العباد کی اہمیت، اس پر ہمارے دین نے ہمیں توجہ دلائی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کئی اعتبارات سے دینی تعلیمات کو بریکٹ کر کے یا ڈیوائڈ کر کے بیان کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے حقوق ہے، ایک بندوں کے حقوق ہے، ان دونوں کو ادا کرنا پورا دین ہے، یا ایک ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں اور معاملات ہیں، یہ سب بھی ہمارے دین کی تعلیمات ہیں۔ تو بندوں کے ساتھ معاملات، بندوں کے ساتھ رویے، یہ کوئی دین سے باہر کا معاملہ نہیں، یہ دین کے اندر کا معاملہ، اور دین نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے اور ایمان سے جوڑا ہے۔ یہ اپنی جگہ تفصیل طلب موضوع ہے۔ ایمان اگر واقعتاً ہے تو بندہ پڑوسی کا اکرام کرے گا، مہمان کا اکرام کرے گا۔ حدیث ہے بخاری شریف میں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلا معاملہ کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو یہ بندوں سے متعلقہ امور ہمارے ایمان کے تقاضے ہیں۔ لیکن غلط فہمی کیا ہے، اور آج ہماری میں کیا عرض کروں کہ سطح پر آج ہم کھڑے ہیں کہ مغربی معاشروں سے کوئی نعرہ لگتا ہے، سوشل ویلفیئر کا نعرہ، سروس ٹو دا ہیومینٹی کا نعرہ، اور ہیومینٹی از دا بیسٹ ریلیجن کا نعرہ، تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی بات آ رہی ہے۔ یہ تو مرعوبیت کی بات ہے نا۔ اتنا بڑا خزانہ اللہ کی کتاب کا، اتنا بڑا خزانہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کا ہمارے پاس ہے، مگر ہم کھولتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہم توجہ نہیں کرتے، اور ذرا کہیں سے کوئی بظاہر چمکتی دمکتی شے آتی ہے ہم اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ البتہ جہاں یہ سارے معاملات اہم ہیں، حقوق العباد کی بات ہوئی، وہاں کچھ پہلو پر اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال ہے کون سے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آج تو لوگ کہہ رہے ہیں حق دے دو ہمیں آزادی کا، حق دے دو ہمیں ہم جنس پرستی کا، اور سینہ تان کر کچھ لوگ کھڑے ہیں اس ملک کے اندر۔ یہ جو ٹرانسجینڈر کے قانون کے حوالے سے تبدیلی کا مطالبہ، باتیں چل رہی ہیں کہ اس کو ٹرانسجینڈر نہیں انٹرسیکس کہا جائے، اور ہم جنس پرستی کا راستہ بند کیا جائے،
اور اس خوشنما الفاظ کے پیچھے جو شقیں موجود ہیں اس قانون کے اندر، جو اسلامی معاشرت پر بہت بڑا حملہ اور اٹیک ہے، اس سے اس معاشرے کو بچانے کی کوشش کی جائے، اس کے مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے، آزادی ہونی چاہیے۔ یہ کیا نکاح کی پابندیاں، عورت مارچ کے نام پر جو گندے ترین نعرے لگتے ہیں اور پلے کارڈز اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز آتی، ایسا ایک بوڑھا شخص ہے، اللہ رحم کرے، کہ وہ نکاح کا انکار کر رہا ہے، تو کیا ہم اس حق کو مان سکتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کہ نکاح کا راستہ بند کر دو، زنا کا راستہ کھول دو، ہم جنس پرستی کا راستہ کھول دو، آزادی کے سارے نعروں کو قبول کر لیا جائے؟ یہ ہے اہم مسئلہ۔ ہر حق کی بات نہیں کی جائے گی، حقوق وہ جو خالق نے ہمیں عطا فرمائے، خالق کائنات کی کتاب نے عطا فرمائے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، ہر حق کو تو نہیں مانا جا سکتا۔ یعنی اگر مغربی معاشروں کے اندر نیوڈ ایئر لائنز کا تصور اگر آ جائے، مطلب برہنہ ہو کر سارے بیٹھیں گے جہاز کے اندر، وہ کہتے فریڈم ہے بھائی، تو کیا اس فریڈم اور آزادی کو مان سکتے ہیں مسلمان؟ ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو کر پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کرو، ہیں 2 نمبر کے لوگ، ملکہ کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی، ہولوکاسٹ پر بات نہیں ہو سکتی، ہاں جیزس کرائسٹ پہ بات کر لو معاذ اللہ، محمد رسول اللہ کے خلاف بات کر لو معاذ اللہ، اور اس کو فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ دیا جائے، تو کیا اس حق کو ہم تسلیم کر سکتے؟ قطعاً نہیں۔ تو بحیثیت مسلمان یہ طے شدہ بات ہے، وہ حق ہوگا، اس حق کی بات کی جائے گی جو حق اللہ اور اس کے رسول کے حق سے نہ ٹکرائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، ہر حق کی بات نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد شریف کی روایت ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں کہ جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اللہ کا کلام تو یہاں تک کہتا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ بھی ہو نا، اور اگر تم سے مطالبہ کرے کہ تم میرے ساتھ شریک اور اللہ فرما رہا ہے، ماں باپ تم پر زور ڈالیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ بھی نیچے، اللہ کا حق اوپر ہے، محمد مصطفیٰ کا حق اوپر ہے، اللہ کی کتاب کا حق اوپر ہے، اللہ کے حکم کا تقاضا اوپر ہے، اور اللہ کے رسول کی تعلیم کا تقاضا اوپر رہے گا۔ تو یاد رہے، ہم بات کریں گے حقوق والعباد کی، کوئی شک نہیں، لیکن قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نعرے کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے اور ہر بات کی آزادی اور ہر بات کا حق تسلیم کر لیا جائے۔ قطعاً اس کی کوئی گنجائش دینی پیراڈائم میں، دینی تناظر میں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ جو نعرہ لگتا ہے ہیومینٹی از دا بیسٹ ریلیجن، اس کے پیچھے بھی ایک گڑبڑ ہے۔ وہ گڑبڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور نماز نہیں پڑھتے کوئی اللہ تمہارا بندے کا ذاتی معاملہ ہے۔ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، بڑا خوبصورت نعرہ ہمارے معاشرے میں جو باہر سے نے امپورٹ کیا۔ مذہب تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، کس نے کہا ذاتی مسئلہ ہے بھائی؟ اللہ کا دین تو پورے تمام انسانیت کے لیے آیا اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے آیا، تم کو پرائیویٹ معاملہ ہے؟ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس۔ یہ اسٹیٹ کے معاملات میں مذہب ریلیجن نہیں آئے گا۔ وہ تمہارا انگریزی والا ریلیجن تو نہیں آ سکتا، وہ بائی ڈیفالٹ ہی ڈیل کرتا ہے پرسنل افیئرس آف لائف سے۔ انگریزی والا ریلیجن وہ بائی ڈیفالٹ ریلیٹ ہی کرتا ہے، اس کا ڈومین محدود ہے انسان کی انفرادی زندگی کے لیے، اور ہم ان کو اس کا حق دیتے ہیں جو چاہو سو کرو، مگر اسلام کے بارے میں حق نہیں دیا جا سکتا کہ اسلام کو ریلیجن قرار دیا جائے۔ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از دین، اسلام کوڈ آف لائف ہے اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ قرآن پاک کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل فرما دیا، سورہ مائدہ کے شروع میں، اور اللہ فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ خوبصورت نعرے لگا کر اللہ کے حق کی پامالی کی کوئی بات کرے یا اللہ کے حق کو کوئی کم کرنے کی بات کرے، وہ جی اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، اصل تو بندوں کی فکر کرنی چاہیے، یہ جملے درست نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح حقوق اللہ اہم ہیں، اسی طرح حقوق العباد بھی اہم ہیں، کوئی شک نہیں، مگر یہ بات بالکل درست نہیں ہے کوئی مسئلہ اللہ کا پامال ہو جائے، وہ کوئی بات نہیں جی، بندوں کا مسئلہ جو ہے وہ نہ جی نہ۔ قرآن کریم میں اس کا جواب بھی موجود ہے۔ سورہ مدثر پڑھیں، سورہ مدثر کی آخری آیات میں آیت نمبر 42، 43، 44 اللہ تعالیٰ مکالمہ نقل کر رہا ہے، ایک ڈائلاگ، ایک مکالمہ جو جنت والوں جہنم والوں کے درمیان قیامت کے دن ہوگا۔ جنت والے پوچھیں گے جہنم والوں سے، ما سلککم فی سقر، اے جہنم والو کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، یہ نوٹ کر کے جائیں، پہلا جواب ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ نماز کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا ہے نا،
پہلا جواب کیا؟ ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے. اختیار تھا، وسائل تھے، مگر ہم نے ان کو کھلائے نہیں. یہ بندوں کا حق. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تو کھیل تماشے کرنے والوں کے ساتھ کھیل تماشے میں پڑے رہے، اپنا حق بھی برباد کیا، بندے نہ بنے اور رب کی نافرمانی کی، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. پہلا جواب کس بارے ہے؟ اللہ کے حق کے بارے میں. تو اس بات کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو لائٹ لیا جائے اور بڑا اس کو ٹوسٹ کر کے بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں ہمیں دین کی تعلیمات سے دور کیا جاتا ہے. بقرعید کا موقع آتا ہے ہر سال، پچھلے چند سالوں سے چل رہا ہے. اس سال میں قربانی نہیں کر رہا، میں نے اپنے گھر کے باہر جو ہے کولر لگوا دیا ہے، پیاسے لوگ پانی پیئیں گے. کتنا خوبصورت نہ، میں قربانی نہیں کر رہا اس سال، میں نے یتیم خانے میں پیسے دے دیے. میں اس سال قربانی نہیں کر رہا، میں نے فلاں یتیم ادارے کے اندر لوگوں کی کفالت کے لیے پیسے دے دیے. ہاں بھائی، پیاسوں کو پانی پلانا چاہیے، یتیم کی کفالت ہونی چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے. زبردست، بڑا زبردست. کیا آپ نے انسانیت کی بات کی؟ ارے لعنت ہے اس انسانیت کی بات کے اوپر. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل قربانی کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. قربانی کے دن اللہ کے نزدیک کوئی عمل بندے کا قربانی کے جانور کے خون بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. خالی چند دن رہ گئے قربانی کے، اس میں تم کولر لگاؤ گے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے. یہ پورا 360 دن کا معاملہ پڑا، جاؤ کھلاؤ، کسی نے منع کیا؟ پلاؤ پانی، کسی نے منع کیا؟ اللہ کے حکم کے دن میں ہی تمہیں یاد آتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، اور جو گوشت تقسیم ہوگا وہ غریبوں کو نہیں جائے گا. اور پوری یہ تو ضمنی بات ہے، اصل یہ بات ضمنی بات ہے. اربوں کا بزنس نہیں ہوتا، لاکھوں کو روزگار نہیں ملتا، 3 دنوں کے اندر اس قدر کما لیتے ہیں. وہ ضمنی بات ہے. اصل اللہ کا حکم جانور ذبح کرنا ہے. تم نے یہ ذہن میں بٹھا لیں. یہ شوگر کوٹڈ انداز میں ہمارے دماغوں کو خراب کر کے جو دین کے احکامات پر یہ حملے کیے جا رہے ہیں، یہ کفر کا، باطل کا بہت بڑا حملہ ہے، اور اس بارے ہمیں بالکل متوجہ رہنا چاہیے. اور خوبصورت بات آخری، یہ جو حقوق کی بات ہو رہی ہے، بلکہ آخری 2 باتیں، یہ جو حقوق العباد ہے بالآخر یہ بھی اللہ کا حق ہے. اور ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم دیا کس نے؟ اللہ نے. شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنے کا حکم دیا کس نے؟ اللہ نے. رشتہ دار کا حق ادا کرنے کا حکم دیا کس نے؟ اللہ نے. اگر اس میں گڑبڑ کرتے تو جواب کس کو دینا ہم نے؟ اللہ کو. تو بالآخر یہ حقوق العباد بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اصل تو اللہ کا معاملہ ہے. عبادت اس کی کرنی ہے، بندگی اس کی کرنی، حکم اس کا ماننا ہے. اس کا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ بھی بھلا سلوک کر، وہ بھی عبادت کا ذریعہ بن جائے گا. تو یاد رکھیں یہ تقسیم کی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، بالآخر یہ حقوق بھی اللہ کا حق ہیں. اور یاد رکھیں ماں باپ کا کوئی دل دکھا رہا ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں، پھر کسی اور موقع پر. ماں باپ کو گھر سے باہر نکال رہا ہے، ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر بات کر رہے ہیں، کیا کر لیں گے بوڑھے ماں باپ؟ ایدی ہوم میں کبھی جانے کے اتفاق ہو پروگرامز کے لیے، پوچھا ایک ماں سے، 12 سال سے بیچاری وہاں پر، 4 جوان بیٹے کراچی میں رہتے ہیں. اماں کبھی بددعا کی بیٹوں کے لیے؟ کہا بیٹا کیوں بددعا کرے، ہمارے بچے ہیں. کیا پیغام ہے تمہارا اپنے بچوں کے لیے؟ میں خود وٹنس ہوں، میں موجود تھا وہاں پر. کہا بیٹا اللہ جہاں ان کو رکھے سکھی رکھے. ماں تو یہ ہوتی ہے، نہ ہنجار اولاد کیا کر رہی ہے، تو ماں تو کچھ نہیں کر سکتی، باپ تو کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، جواب تو اس کو دینا ہے. اور آخری بات، ہم بندوں کے حقوق کے بارے میں بڑے حساس ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، اور دین کی تعلیم بھی آ گئی. کوئی اللہ کے حق کے بارے میں بھی حساسیت ہے. دیکھو جی ماں باپ کے ساتھ ایسے بڑی بدتمیزی کی، وہ جو اللہ کے ساتھ وہ حقوق اللہ کی پامال کر رہا ہے، یہ بدتمیزی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ وہ جی دیکھو بہن کے ساتھ اس نے یہ کیا غلط کیا ہے، آئی اگری ود دس، غلط کیا اس نے. اور جو اللہ کے ساتھ ناشکری کر رہے ہو، اللہ کے احکامات کو توڑ، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہو، ادھر بھی ہماری کوئی غیرت اور حمیت جاگتی ہے کہ نہیں؟ تو ہم بڑے حساس حقوق العباد میں. ہم نے تو آج دینی تعلیم کے مطابق عرض کر دیا، ہونا چاہیے، ورنہ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ حدیث سامنے آ گئی، ڈھیروں لے کر آ رہے عبادات کے، مگر حقوق العباد کی کوتاہیاں لے کر آ رہے، تو کل یہ انجام ہونے کا جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. ساری نیکیاں ختم، بات ہو چکی ہے. مگر جتنے ہم بندوں کے بارے میں حساس ہیں، اللہ کے بارے میں بھی حساسیت ہے کہ نہیں؟ وہ جی خاندان والے ناراض نہ ہو جائیں، ہاں اگر شادی ہم شادی کریں گے، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچنے کہ لوگ کیا کہیں گے. کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کیا کہے گا؟ سوچتے
اللہ کو ہماری پرائرٹی میں ہے کہ نہیں؟ ہماری ترجیحات میں اللہ کہیں ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. تو نو ڈاؤٹ حقوق العباد اہم ہیں، مگر اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ حقوق اللہ کو ہم کم اہم سمجھیں یا حقوق اللہ کو پامال کر دیں یا حقوق اللہ کو ہم نظر انداز کر دیں. اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.